السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جس سے تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم کسی چیز سے خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت کی فضیلت پر اور اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام نے جو کچھ کیا وہ ایک الگ بیان ہے جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج ہم صرف اس کے الفاظ کی کچھ وضاحت۔ لن تنالوا البر، تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یعنی اگر آپ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرتے، کمزور چیز خرچ کرتے ہیں، ہے تو وہ بھی نیکی لیکن وہ کامل نیکی نہیں ہے۔ کامل نیکی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ اب اس میں صرف مال داخل نہیں ہے، مال اس میں اول ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے اندر ہر ضرورت کی چیز جسے آپ پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنا پڑے تو اسے خرچ کرنا یہاں پر مراد ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کامل نیکی اگر چاہتے ہیں تو ایسے کو وقف کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین ہے، یہ قابل ہے، اس کو آپ دنیا پہ لگا دیں، اور جو کسی اور میدان میں نہ چلے اس سے آپ کہیں چلو اس کو مدرسے ڈال دو، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں، تو کم از کم انسان اتنے کے دے جتنے ضرورت میں وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کو ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یقیناً بندہ حقدار ہے، اور آپ اس کو پکڑا دیتے ہیں 100-200 روپیہ، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر پہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اگر آپ کسی کو 1-2 دن کا راشن بھی لے کر دیتے ہیں تو کم از کم سامان 1000 سے کم نہیں آئے گا۔ تو جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں دیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز پسند نہ آئے وہ اللہ کے راستے میں دے دی، چلو اس کو صدقہ کر دو، اس کو بانٹ دو، یہ کسی کو دے دو، اور جو چیز پسند ہو وہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو سچی محبت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ اپنی پسند کی چیزیں اللہ کے راستے میں یوں بانٹتا ہے۔ جس طرح کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تجارتی قافلہ آیا اور ضرورت تھی، اس وقت مال کی قلت تھی، ان کو تاجروں نے کئی گنا اس کا منافع دینا چاہا، 2 گنا نہیں بلکہ غالباً 5 گنا تک ان کو منافع کی آفر ہوئی۔ آپ نے 1 روپے کی چیز لی، آپ اس کے 5 روپے لے لیں، 2 روپے بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 5۔ انہوں نے کہا کہ میں نے منافع اس سے لینا ہے اور میں نے یہ سودا اس کو دینا ہے کہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے۔ انہوں نے کہا ہمارے سے زیادہ نفع تمہیں کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کم از کم 10 گنا نفع مل رہا ہے۔ الحسنۃ الی 10 امثالھا، نیکی اپنے 10 مثل تک ہوتی ہے۔ کہا میں نے سب اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ سے اس کا اجر لوں۔ تو یہ جس چیز کو انسان دیکھیں، جب آپ جس طریقے سے دیں گے نا اسی طریقے سے آپ کو ملے گا۔ آپ اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھ لیں، جب آپ تنگ ہو کر خرچ کریں گے نا، دل کی تنگی کے ساتھ خرچ کریں گے تو اس میں تنگی ہی رہے گی۔ جب آپ فراخ دلی سے کریں گے، خوشی سے کریں گے، نیکی سمجھ کے کریں گے، پھر آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جس وقت آپ گن کے دیں گے تو پھر اسی طرح تنگی کے ساتھ ہی آپ کے پاس آئے گا۔
تو یہ آیت مبارکہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو بھی چیز اگر کامل نیکی آپ چاہتے ہیں نا تو وہ چیز دو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ہر صورت میں اس کا یہی معنی بنے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ پکڑ کے کسی کو دے دو، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینا چاہیں تو ایسی چیز دیں جیسی چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اپنی کوئی چیز پکڑ کے بندہ دے دے، کسی کو دے بھی سکتے ہیں لیکن لازمی طور پر اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم کسی بھی چیز میں سے جو خرچ کرو گے، یہ عموم ہو گیا، یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے تم اچھی چیز خرچ کرتے ہو کہ کمزور چیز خرچ کرتے ہو، جس سے بھی خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ایک انسان اپنا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بھی اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں کلاس کے اندر، قرآن پر آ کر بیٹھے ہیں، سارا دن آپ لوگوں نے اپنا کام کیا، اس وقت آ کے آپ اللہ کے قرآن پہ بیٹھ کے آپ نے وقت دیا، اور اپنے وقت کو قیمتی یوں ہی بنایا جاتا ہے کہ انسان اس کو اللہ کے راستے میں دے دے، پھر وقت قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور جو وقت اللہ کے راستے میں نہیں دیا جاتا وہ قیمتی نہیں ہے۔ دنیا اس کو کہتی ہے کہ میں مصروف ہوں، جبکہ اصل مصروفیت وہ ہے جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہو، اصل یہ مصروفیت ہے۔ تو جو بھی تم خرچ کرو گے اس میں عموم آ گیا۔ اب جو بھی آپ اپنا وقت ہے، اپنی اولاد ہے، اپنی ذہانت ہے، اپنی قوت ہے، اپنا تجربہ ہے اور اپنا علم ہے، اپنا روپیہ پیسہ ہے، اپنی کوئی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے۔ تو آج کی آیت مبارکہ میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب دیں تو پھر ایسی چیز دیں جس کو ہم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں، اور جو اچھی چیز ہو، پھر اصل کامل نیکی کو ہم پہنچیں گے، پھر ہمارے دلوں سے کینہ اور یہ بخل وغیرہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی بدولت نکال دے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری ہے تو بہت سارے صحابہ کرام نے ایسے صدقات کیے جو ان کو پسندیدہ تھے۔ ان میں پیش جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ جو انس رضی اللہ عنہ کے ستیلے باپ تھے، قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ جب یہ آیت اتری ہے نا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم سب سے پسندیدہ مال خرچ نہیں کرتے تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہا کہ میرا سب سے پسندیدہ مال جو ہے یہ بیروحا کا باغ ہے، یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، آج یہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ ٹھنڈا پانی پیتے تھے، کھجور کھا لیا کرتے تھے ان کے باغ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے سب سے پسندیدہ یہ ہے، آپ گواہ ہو جائیں، یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں دیا، آپ اس کو جیسے چاہے تقسیم کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ظاہر انسان تھے، آپ نے فرمایا اس کو خود ہی تقسیم کرو، اس کو خود تقسیم کرو۔ اللہ کے رسول میں کہاں تقسیم کروں؟ فرمایا اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے چچوں کے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بعض اقارب کو بلا کر ان سے کہا لو یہ باغ تمہارا ہو گیا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پسندیدہ چیز ہے، تو مجھے سب سے عمدہ چیز جو آج تک ملی ہے نا وہ خیبر کی زمین ہے، اس سے اچھی چیز مجھے میری زندگی میں کوئی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، میں اس کو بس صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا اس طرح کرو، حبس الاصل، اس کی جو اصل ہے نا اس کو اپنے پاس رکھو، اور اس سے جو پھل نکلے اس کو صدقہ کر دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں وقف کہتے ہیں عام طور پر، کہ اس کا پھل وقف ہے اور زمین اس کی جو ہے نا وہ ہمارے ملکیت میں ہی رہے گی، لیکن اس کے پھل اور اس کے جو فوائد ہیں وہ وقف ہے۔ انہوں نے بھی اور کتنے صحابہ کرام کے ایسے واقعات آتے ہیں، کسی نے اپنا غلام آزاد کیا، کسی نے اپنی کوئی چیز دی، کسی نے کوئی چیز دی،
کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ دنیا کی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے لیے اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں ہے. جب کوئی چیز بڑی پسند ہوتی ہے بندہ جب اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. ایک دفعہ دل میں آتا تو ہے وہ میں استعمال کرتا نہیں ہوتی, لیکن دینے کا جو مزہ ہے نا یہ اسی کو پتہ جو دیتا ہے. اللہ کی قسم دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ کھانے کا مزہ نہیں, وہ پہننے کا مزہ نہیں, جو دینے کا مزہ. لیکن ہم نے یہ مزہ کبھی لیا نہیں. جو لیتے ہیں ان کو پھر کھا کر وہ لذت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہی فرمایا کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہیں کر دیتے, اللہ کی محبت اور اللہ کی پسند کو اپنی پسند سے اوپر نہیں کر دیتے, اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور واقعتاً انسان کے ایمان کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.